فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے بہتر کلام اللہ رب العزت کا اور سب سے بہتر تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کی یہ سورت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ہم اکثر نمازوں میں اور خاص طور پر نماز جمعہ میں اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الاول کی اس مناسبت سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ولادت اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بطور خاص گزشتہ ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا تھا، اور یہ بشارتیں قیامت تک مختلف اوقات اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ صرف اس کو یاد کرنے کے لیے وہ تازہ کر لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دین اسلام کا آغاز میری نبوت اور رحمت سے ہوا، اور یہ دور اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ اس کے بعد خلافت کا دور آئے گا جو کہ میرے بنائے ہوئے راستے پر قائم ہوگی، اور وہ دور بھی اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا ارادہ ہوگا، اور اس کے بعد بگڑے ہوئے حکمرانوں اور بادشاہوں کا اور بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بگڑی ہوئی ملوکیت اور بادشاہت جو ہے وہ بھی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کا ارادہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جبر کرنے والے حکمرانوں کا اور حکومتوں کا دور آئے گا، اور وہ بھی اس وقت تک قائم رہے گا جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت سنائی تھی کہ اس کے بعد پھر ایک دفعہ اس خلافت کا آغاز ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے راستے کے مطابق اور اسی کے طریقے پر قائم کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے حوالے سے میں نے مختلف حوالے دیے اور اس کی مثالیں پیش کیں جو کہ اپنے اپنے وقت میں پوری ہوئیں، لیکن آج اس کی ایک دوسری کیفیت اور شکل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ علیہ السلام کی بشارت پر غور کریں تو نبوت کا وہ زمانہ جس میں آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں حیات تھے، چل پھر رہے تھے، وہ گزر چکا۔ خلافت کا زمانہ گزر چکا، بادشاہوں کا دور گزر چکا، ظالم حکومتوں کا دور ہم نے اپنی آنکھوں سے اور ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جس میں کہیں برطانیہ اس پورے علاقے میں غالب تھا، کہیں فرانس پورے افریقہ میں غالب تھا، کہیں اور دنیا میں کئی ایسی حکومتیں جو اپنی لشکر کشی اور فوجی طاقت کی بنیاد پر قائم ہوئی تھیں، وہ بھی بالآخر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئیں اور
ان کا اختتام ہو گیا، اس کی کچھ شکلیں کسی نئے انداز میں، کسی نئے لباس میں اگرچہ موجود ہیں لیکن اپنی پہلی صورت میں موجود نہیں ہیں، اور پھر آپ نے بشارت دی تھی کہ پھر خلافت کا دور شروع ہوگا۔ تو جب بھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے ایمان والے، ہم میں سے بہت سارے افراد جو اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھ نہیں رہے کہ چاروں طرف مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہیں؟ مسلمانوں کا حال دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے انداز دیکھو، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خلافت کا دور پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے؟ اس بات کو جاننے کے لیے ایک دفعہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کی کچھ جھلکیاں، بے شمار باتیں ہیں لیکن 2-3 صرف، تاکہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ آپ علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے وہ بشارت یقیناً اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے ارادے کے مطابق پوری ہوگی۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ مکہ میں آپ کا جینا دوبھر ہو چکا تھا اور وہاں پر کوئی بھی آپ کا صحابی اپنی عزت اور اپنی جان اور اپنا مال محفوظ نہیں پاتا تھا؟ یعنی مکہ کی گلیاں اور اس کا پورا علاقہ آپ پر تنگ ہو چکا تھا۔ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، اور مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہے، میں صرف اسے تازہ کروانا چاہتا ہوں اشاروں کی صورت میں۔ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سفر ہجرت پر روانہ ہیں۔ مکہ والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو انہیں پکڑ کے لائے گا انہیں 100 اونٹ، سرخ اونٹ جو ہے وہ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ کئی لوگ جو صحرا کے بڑے راستوں کو جانتے تھے اور بہادر تھے، وہ 100 اونٹ حاصل کرنے کے چکر میں آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے، اور اس میں ایک شخص سراقہ بھی تھا جسے کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ 2 اونٹ سوار وہاں اس علاقے سے گزرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ سراقہ آپ کو دیکھ لیتا ہے، اور ابو بکر صدیق بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ پیچھے کوئی سوار آ رہا ہے جو کسی بھی وقت ہم تک آ پہنچے گا۔ پھر وہ واقعہ ہم جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنسا، ٹھوکر لگی، پھر کھڑا ہوا، پھر پیچھا کیا، پھر ٹھوکر لگی، اور وہ گھوڑا، اس کے ٹانگیں جو ہیں وہ زمین پر دھنسیں، تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور اس اندازے کے مطابق اس سراقہ نے خود پناہ طلب کی اور کہا کہ آپ مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے سفر کا ذکر کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم میری صرف ایک بات مانو کہ میرے بعد آنے والے جو پیچھے تمہارے پیچھے لوگ آ رہے ہوں گے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دوسری راہ پہ ڈال دینا۔ اس نے یہی وعدہ کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی سراقہ کو، اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب بظاہر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اپنا حال یہ ہے کہ مکہ میں رہ نہیں سکتے اور سفر ہجرت میں چھپتے چھپاتے نکل کے جا رہے ہیں، اور بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ کسریٰ جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے کنگن اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعی پھر ایسا ہوا۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے وہ کنگن جو وہ پہنا کرتا تھا وہ لائے گئے، اور عمر بن خطاب نے وہ کنگن سراقہ کو پہنائے اور اسے یاد دلایا کہ ہاں کیا اللہ کے رسول نے ایسا کہا تھا۔ وہ واقعی پورا ہوا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ پہلا غزوہ ہوا، پھر دوسرا غزوہ ہوا، پھر تیسرا غزوہ ہوا۔ خندق کھودی جا رہی ہے،
مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تن پہ پورے کپڑے نہیں ہیں اور کھانے کے لیے پورا کھانا میسر نہیں ہے. بھوک کی وجہ سے لوگوں نے اپنا پیٹ کس کے باندھا ہوا ہے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اپنے پیٹ سے دامن اٹھا کے دکھاتا ہے کہ یا رسول اللہ دیکھیے میں نے تو بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھ کے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے دامن اٹھا کے اسے دکھایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے. اور اسی عالم میں خندق کھودتے ہوئے ایک بڑی چٹان آ جاتی ہے. بڑے بڑے طاقتور اصحاب اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اکثر ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی مشکل انتہا درجے کو پہنچ جاتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی, آپ مدد فرمائیے. آپ علیہ السلام نے وہ کدال پکڑی اور چٹان پر ماری. چٹان جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور اس میں جو چنگاری برآمد ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس چنگاری میں سے ایران کے محلات دکھائی دیے ہیں, گویا کہ ایران قابو میں آنے والا ہے. دوسری کدال ماری تو روم کے مفتوح ہونے کی اور روم کو فتح کرنے کی بشارت آپ علیہ السلام نے سنائی. تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حالت یہ ہے کہ تن پہ کپڑے پورے نہیں, کھانے کو میسر نہیں ہے کھانا, اور روم اور ایران دنیا کی 2 عظیم الشان اس وقت کی سپر پاورز کو جو ہے وہ مغلوب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو فتح یابی کی خبر دی جا رہی ہے. اس طرح کی 20 باتیں. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اسے بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ سب قدرتیں رکھتا ہے اور وہ پلک جھپکنے میں حالات کو بدل سکتا ہے, معاملات کو درست کر سکتا ہے, اور وہ بعض اوقات اپنی یہ قدرت اپنے انبیاء کو اور پھر انبیاء کے ماننے والوں کو بھی کبھی کبھار عطا کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ وہ خود کرنا چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے, اور اپنے کسی بندے کے ذریعے سے کروانا چاہے تو تب بھی ایسا کر سکتا ہے. اور اس طرح کے 20 واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتے ہیں. آپ سفر ہجرت میں ہی پتہ کر لیں, آپ کو یہ واقعہ یقیناً یاد ہوگا کہ جب سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑی کے پاس سے گزرے, اب کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں تھی, تو وہاں دیکھا کہ ایک کٹیا ہے بالکل, اور وہاں ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے. بڑھیا کو جا کے سلام کیا اور کہا کہ اماں کوئی ہے پلانے کے لیے یا کوئی کھانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, ہمارے جو بکریاں تھیں وہ تو صبح چرنے کے لیے چلی گئی ہیں, ایک یہ بکری جو چل نہیں سکتی اور اس میں دودھ بھی موجود نہیں ہے, اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کو وہ چھوڑ گئے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری ان سے اجازت لے کے لی اور اسے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ برتن لے آؤ. اور دودھ ہے کہ برتن بھرے جا رہے ہیں اور دودھ مسلسل جاری ہے. سارے برتن بھر گئے. ابوبکر صدیق سے کہا کہ تم پیو پیٹ بھر کے. انہوں نے پیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یعنی یہ والی برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوک کا سلسلہ اور تنگی کا سلسلہ اور پریشانی کا سلسلہ وہ بھی چل رہا ہے. یہ ایک بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحوں میں چیزیں بدل سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں اور قدرت اس طرف منتقل کر دی جائے تو کبھی بھوکے رہ نہیں سکتے, اور ہر چیز آپ کے حکم کی پابند اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے منتظر رہتی تھی. پتھر ہوں تو وہ سلام کر رہے ہیں, جانور ہوں تو وہ اپنی بپتا سنا رہے ہیں, درخت ہوں تو وہ آپ کے لیے سایہ کر رہے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ. لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کی زندگی زیادہ تر مشکلات میں ہی رہی ہے, اور زیادہ تر آپ کو بھوک پیاس برداشت کرنا ہی پڑی ہے. فقر اور تنگ دستی کے ساتھ ہی آپ کو جینا پڑا ہے. تو اس اعتبار سے سامعین گرامی یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ حالات تو بہت تنگ ہیں. ملکوں کے حالات, حکمرانوں کے حالات, ہماری ذاتی صورتحال
یہ تو بہت خراب ہے، تو کیسے دوبارہ سے خلافت کا ہم دور دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دکھائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ بشارت سنائی گئی ہے۔ لیکن اسی دوران ہم سب کا امتحان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ ہم تنگی میں کون سا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور کون سا کردار اپنا رہے ہیں، کس کے ساتھی بن رہے ہیں اور کس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ امتحان چل رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ خلافت کا زمانہ کب آتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے آنا تو ہے، لیکن ہمارا امتحان تو ابھی سے چل رہا ہے۔ ہم تو ہر دور میں اور ہر کیفیت میں اپنے اللہ کے سامنے اپنا اچھا کردار یا اپنا برا کردار پیش کر کے کامیاب یا ناکام ہونے کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج کی اس صورت کو اس وجہ سے انتخاب کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نبوت کے اعلان کے ابتدائی زمانے میں ہی یہ صورت نازل ہو گئی تھی۔ اس میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ ہمارے لیے ہمت اور حوصلے کے لیے ہے، جو اگرچہ رسول اللہ کے لیے اتاری گئی تھی، لیکن ان کے وسیلے سے ہمیں ہر دور میں یہ توانائی بخشنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے آغاز کیا، قسم ہے روز روشن کی، ایک روشن دن کی، اور قسم ہے اس رات کی کہ جو پرسکون ہو جاتی ہے اور ہر چیز کو جو ہے وہ اس پہ چھا جاتی ہے اور غالب آ جاتی ہے اور پرسکون ہو جاتی ہے، زندگی کی تب و تاب اس کو روک دیتی ہے۔ اس کی تفسیرات میں بہت کچھ کہا گیا، لیکن دو باتیں صرف عرض کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے یہ کہا کہ والضحیٰ سے مراد ہے وہ روز روشن کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، کیونکہ اس کائنات میں اور زمین پہ سورج تو ہر روز طلوع ہوتا تھا اور ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن جب آپ کی ولادت ہوئی ہے اس دن کے سورج نے کائنات والوں کو یہ بشارت دے دی تھی کہ اب حقیقت میں حق کا اجالا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روشنی جسے حقیقت اور حق کی روشنی کہا جاتا ہے، اس کا سورج طلوع ہوا ہے۔ صرف زمین میں گھومنے والا اور گردش کرنے والا سورج طلوع نہیں ہوا، اس لیے وہ روز روشن کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کی صورت میں اس دنیا میں ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا منشا پورا ہوا۔ اور رات کون سی؟ رات کی قسم، ہر رات ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس میں کائنات بالکل چپ ساتھ جاتی ہے، زندگی کی حرکتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سارے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اس رات سے مراد شب معراج ہے، اللہ نے اس رات کی قسم کھائی ہے، گویا کہ اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یوم ولادت کی قسم، روز روشن کی قسم، اور آپ کی شب معراج کی قسم اور رات کے چھا جانے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ کے رسول سے یہ بات کہی گئی، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو کبھی کوئی گناہ اور کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی کہ جس سے کوئی گمان یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بعض کفار کہا کرتے تھے، جب وہی کچھ مدت کے لیے نہیں آئی تو کچھ شیاطین مرد و عورتوں میں سے ایسے آئے اور کہا کہ سنا ہے کہ آپ پر وحی نازل نہیں ہو رہی، لگتا ہے کہ وہ شیطان جس کی طرف سے یہ آتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور وہ رک گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایک پریشانی تھی کہ کافی وقت گزر گیا، کئی دن گزر گئے، جبریل امین سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اللہ نے یہ تسلی دی، ما ودعک ربک وما قلی۔ سامعین گرامی، سوچئے اور اپنے آپ کو تسلی دیجئے، جس طرح اللہ نے اپنے رسول کو نہیں چھوڑا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کی امت کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور رسول کی امت ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کا اگر ایک دروازہ بند ہوگا تو کئی دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلیں گے۔ مشکلات ایک طرف سے آئیں گی تو ان مشکلات کو دور کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ بندوبست لازماً ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو نہ صرف سنا تھا بلکہ قبولیت کی بشارت بھی جبریل امین کے ذریعے سے عطا فرمائی تھی
جب آپ مسلسل کہا کرتے تھے کہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، تو اللہ نے باقاعدہ یہ بشارت سنا دی تھی کہ میں تیری امت کا خیال رکھوں گا۔ اس لیے امت مصطفیٰ کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ سے اپنی امید قائم رکھیے اور اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ اور پھر بشارت سنائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آنے والا زمانہ، آنے والا وقت وہ اب موجود زمانے سے اور پہلے گزرنے والے زمانے سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت سارے اللہ کے ولیوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت در حقیقت ہر نا امید شخص کو امید دلانے والی آیت ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے حالات میں پریشان ہے، چاہے اس کے مالی حالات میں پریشانی ہو، اولاد کے حوالے سے پریشانی ہو، زندگی میں مرض کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، یا ویسے جو بھی پریشانیاں وہ دیکھ رہا ہے، اسے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت بکثرت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آج کے حالات اگرچہ تنگ ہیں لیکن آنے والے حالات تمہارے لیے بہتر ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا ہوا یہ خواب، اور اللہ کی یہ بات بالکل پوری ہو گئی۔ وہ زمانہ کہ جس میں چند لقمے کھانے کو نہیں مل رہے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ خیرات کرنے کے لیے مال اپنی جھولیوں میں لے کے پھرتے تھے اور کوئی لینے والا موجود نہیں تھا۔ وہ زمانہ بھی دیکھا گیا، اور کیس و کسرا وہ بھی سرنگوں ہوئے، وہ بھی زمانہ دیکھا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر تسلی کا ایک اور جملہ، کیا خوبصورت جملہ ہے، جب بھی آپ پڑھیں تو غور کر کے اس کے معنی پر غور کر کے اس کو سمجھ کے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا اور اپنی طرف سے عطا کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب اے محمد، اے میرے نبی، تیرا رب تجھے وہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ غزوہ بدر کے اختتامی معاملات کو جب میں نے پڑھا سیرت کی مختلف کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح میسر آ گئی اور کفار کے قیدی لے کے جا رہے تھے مدینہ کی طرف واپس کہ جبریل امین آئے، اور ایسے کہ جیسے بہت دور کے سفر سے گرد و غبار نظر آ رہا تھا، اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا وہ اس فتح سے راضی ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں راضی ہو گیا۔ تو یہ بہت ساری کامیابیوں کے موقع پر اس طرح ہوتا رہا، اور اللہ نے اپنے رسول کو یہ بشارت سنائی ہے۔ اور ہم میں سے بھی ہر وہ شخص جو کسی تنگی میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ یہ دعا کرے اور کہے کہ اے رب، تو ہی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں اس مشکل میں مبتلا ہوں، مجھے اس مشکل سے نکال۔ یہ ملک مشکل میں مبتلا ہے، اس ملک کو مشکل سے نکال۔ یہ امت پریشانی میں مبتلا ہے، اس امت کو پریشانی سے نکال۔ تو اس کے جواب میں یہ دونوں آیتیں اس کے سامنے آ جائیں گی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والا وقت تمہارے موجودہ وقت سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور ان قریب اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دیا، بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک آیت ہی اس آیت کی تفسیر میں بہت کافی ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اتنا بلند جو کرنے والا ہے وہ کتنا بلند ہے، اور جس نے اس کو بلند کیا ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا، کون اس کی تفسیر بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب تیرا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول راضی ہوئے، قدم قدم پر وہ راضی تھے ہی،
لیکن جب بھی کبھی کوئی کامیابی ملتی تھی تو آپ باقاعدہ راضی ہوتے تھے، اور راضی ہونے کی ایک ہلکی سی نشانی آپ تمام حضرات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور کوشش کیجئے کہ ہم بھی اس سنت کو اپنائیں، اس عادت کو اپنائیں۔ آپ علیہ السلام جب بھی کبھی سفر پہ روانہ ہوتے تو 2 نفل پڑھتے۔ پہلے 2 نفل دعا کے ہوتے کہ اللہ سفر پہ جا رہا ہوں، میرا سفر آسان کر دے، اور سفر سے کامیاب لوٹتے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں 2 نفل پڑھتے۔ یہ راضی ہونے کے نفل ادا کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے راضی ہوں، میرا سفر آسانی سے پورا ہو گیا۔ آندھی آ جاتی تیز، فوراً 2 نفل پڑھتے۔ یہ نفل دعا کے ہوتے کہ اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے کچھ لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے تیرا عذاب نازل نہ ہو جائے، یہ دعا کے ہوتے۔ اور جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر 2 نفل پڑھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کے نفل ہوا کرتے۔ یعنی کسی بھی کام کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شکر اور دعا کے لیے، اور کسی بھی کام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا 2 نفل کی صورت میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کی عطا پر راضی ہوتے ہوئے اس کا اظہار کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج کی مجلس میں اس صورت کا اتنا حصہ ہم نے جو سنا، اس پر غور کیجئے، اپنے اندر ہمت اور حوصلہ اور امید اس کا دیا جلائیے۔ حالات جتنے مرضی بگڑ جائیں، امت مصطفیٰ کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت میں ہماری آزمائش کرتا ہے، مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی، ناکامی میں بھی اور کامیابی میں بھی۔ ہمیشہ اپنی امید کو اللہ سے وابستہ رکھیے اور اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔